اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ایک 3 ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. اس میں سے ایک مخلوق کے اندر اللہ پاک نے ایسی صفات رکھی کہ وہ مخلوق اگر بازار میں جائے تو بھی خیر پھیلائے گی، مسجد میں آ جائے تو بھی خیر پھیلائے گی. اس مخلوق کا کام نہیں ہے کہ خیر پھیلانا. وہ چاہ کر بھی اگر شر پھیلانا چاہے تب بھی نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر شر کا مادہ رکھا ہی نہیں. تو کون سی مخلوق ہے؟ تو فرشتوں کی مخلوق. ایک دوسری مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی جس کے اندر اللہ پاک نے شر رکھا ہے. وہ بازار میں جائے تو شر پھیلائے گی، مسجد میں جائے تو شر پھیلائے گی. حتیٰ کہ وہ چاہ کر بھی خیر پھیلانا چاہے تب بھی نہیں پھیلائے گی. کیوں؟ اللہ پاک نے اس کے اندر خیر کا مادہ رکھا ہے نہیں، شر رکھا ہے. وہ کون سی ہے بھائی؟ شیاطین. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کے اندر اللہ پاک نے شر کا مادہ بھی رکھا، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے. وہ چاہے تو خیر پھیلائے، وہ چاہے تو شر پھیلائے. اختیار اللہ پاک نے اس کے اندر دے رکھی. ہم وہ کہیں بھی چلے جائے، چاہے تو شر پھیلائے چاہے تو خیر پھیلائے، اختیار اللہ پاک نے اسے دے رکھا ہے. تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ حضرت انسان، میں اور آپ نے. اللہ پاک نے ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھی. ہم چاہے تو شر پھیلائیں، ہم چاہے تو خیر پھیلائیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم خیر کی چابی بنے، شر کا تالا بنے. کیا بنے؟ خیر کی چابی بنے، شر کا تالا بنے. تو جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں اس کا کرنے کے لیے کچھ رکھا نہیں گیا ہے، بلکہ آخرت میں جو کیا ہے، دنیا میں جو کیا ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے. تو ہمارے اوپر اللہ پاک نے چھوڑا ہے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک مختصر سی زندگی لے کر میں اور آپ دنیا میں آئے. اور جس کی بھی زندگی بنی ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہ اعمال سے بنی ہے، مال سے کسی کی زندگی نہیں بنی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں، ناکام ہیں. ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں، ڈگریاں عہدے نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہیں. لیکن اصل میں تو ہم تو ناکام ہیں دین نہ ہونے کی وجہ سے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا مال ہوگا تو کامیاب، بزنس ہوگا تو جاب ہوگا تو کامیاب، ڈگریاں ہوگی تو کامیاب. نہیں، اللہ اس کے رسول نے کامیابی اس کے دین کے اندر رکھی. معاشرہ میں ایک مثال دے کر فرما رہے تھے. ایک آدمی کمرے کے اندر گیا تو کمرے کے چاروں طرف شیشے لگے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بال بنانے جاؤ تو حجام شاپ میں، کٹنگ شاپ میں چاروں طرف کیا ہوتے ہیں؟ شیشہ لگا ہوا ہوتا نہیں ہوتا. اب ایک آدمی ایک اندر گئے تو چاروں طرف کون نظر آ رہے؟ چاروں طرف تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں. تو فرما لگے ایک آدمی کمرے کے اندر گیا، دیکھا کہ کونے میں ایک چڑیا بیٹھی تھی، چاروں طرف چڑیاں بیٹھی ہوئی نظر آئی. اس اندر جیسے گیا تو دیکھا تو اسے نظر آیا کہ یہاں تو بہت ساری چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے. اسے ملے گی وہ بیٹھی ایک ہے، نظر چاروں طرف آ رہی ہے. وہ بیٹھی کیا ہے؟ وہ بیٹھی ایک ہے، نظر چاروں طرف آ رہی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ کامیابی میرے دین کے اندر ہے، اس دین کے اندر ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے بزنس میں ہے، میرے دکان میں ہے، میرے کاروبار میں ہے، میرے جاب میں ہے. اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ دین کے اندر کامیابی رکھی. ارے جس نے دنیا بنائی وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کامیابی تو اللہ اس کے رسول کے اندر ہے. میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا کے کامیابی تو دنیا کے اندر رکھی گئی ہے، دنیا کے مال و متاع میں رکھی گئی. اب بتاؤ، جس نے چائے بنائی، چائے بنا کر شکر کے بغیر چائے دیتی، میں اور آپ اس چائے کو قیامت کی صبح تک چمچ سے ہلاتے رہے، بڑی میٹھی بنے گی. ارے جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے شکر نہیں ڈالی، اور میں اور آپ چمچ لے کے اسے ہلا رہے ہیں کہ میٹھی بن جائے گی. بنے گی بھائی؟ اور
جس نے اس کائنات کو بنایا ہے میرے دوستوں وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم پریشان ہو رہے ہیں بھی کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی، نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم کامیابی تو اللہ اس کے رسول کے دین میں ملے گی، اس میں ملے گی۔ نماز سے کسی کی زندگی بنی ہے نہ بنے گی، زندگی جو بنی ہے میرے دوستوں وہ اعمال سے بنی ہے۔ کس سے بنی ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، اس کے ساتھ ایک غیر ایمان والا بھی تھا۔ اب دونوں جال پھینکے تو ایک غیر مسلم جو تھا اس نے اپنی زبان پر جس بت کا نام ہے وہ بت کا نام لے کر جال کو پھینکا، اور مسلمان بھی بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر جال کو پھینکا۔ اب جب دونوں کا کھینچنے کا نمبر آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کافر کی جال بھری ہوئی نکلی، مسلمان کی جال خالی نکلی۔ اور ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا، کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا رہا۔ میں اور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سے بہتر نہ بھائی، ہمارا ایمان اس وقت ڈگمگا جاتا، ہم پریشان ہو جاتے، شک میں پڑ جاتے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے معلوم تھا اللہ کا امتحان ہو رہا ہے، وہ لگا رہا، لگاتار لگا رہا۔ آخر وقت ایسا آیا کہ وہ کھینچتا رہا، جال خالی نکلتی رہی، کافر کی جال بھری میں نکلتی رہی۔ اس نے کہا یا اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، جب تو اسے بھر بھر کے دے رہا ہے مولا مجھے بھی تو دے دے۔ اب دونوں، اس نے اپنے بت کا نام لے کر جال پھینکا، اس مسلمان نے اللہ کا نام لے کر جال پھینکا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کافر کی جال بھری میں نکلی اور مسلمان کی جال میں ایک مچھلی رہی، اتنی مچھلی بھری۔ وہ یوں کھینچتے کھینچتے کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک تو لگائی۔ یہ بول اس کی زبان پر تھے ہی کہ مچھلی جال سے نکل کر پھر سمندر میں گر گئی۔ کیا حال ہوا ہوگا صدر رسول؟ اس نے فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا مولا کریم اس حال میں میں تجھ سے راضی ہوں، اس حال میں تجھ سے۔ اب وہ مچھلی پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے جال میں آ کر لگ جائے، ہمارے کہیں جال میں لگ جائیں، ہم جال میں شاید اس میں آ کر پھنس جائیں۔ وہ مچھلی بیوقوف نہیں ہے، پوچھو علماء کرام سے، وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس مچھلی کو ہمارے جال میں لگاتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے کہنے لگا مولا کریم عجیب بات ہے، تیرے نافرمان کو بھر بھر کر دینا، تیرے فرما بردار کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو تیرا شکر ادا کریا تو ایک لگایا، اور شکر ادا کیا تو لگی تھی وہ بھی جال کے سمندر میں گر گئی۔ اللہ پاک نے کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھتا ہوں۔ وہ فرشتہ جنت کی وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا چین سکون، وہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر آیا، اور آ کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا مولا کریم انسان کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، کچھ نہ ملے، اگر مر کر وہ اس جگہ پر آ گیا تو سب سے بڑا کامیاب انسان۔ اور پھر فرمایا کہ جاؤ ذرا جہنم کو دیکھ کر، وہ جہنم کی سیر کرنے لگا، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کی تکلیفیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر واپس آیا۔ وہ آ کر کہنے لگا مولا کریم انسان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے، ساری چیزیں اسے میسر ہو جائے، ساری دولت اسے مل جائے، لیکن وہ مر کر اس جگہ آ گیا سب سے بڑا ناکام انسان۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ دین میں رکھی، اور ہماری زندگی میں دین کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مچھلی کو پانی میں رہنا ضروری ہے۔ ایک مچھلی کو بولو، آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، ایک سونے کے ڈبے میں رکھ دو، اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اس کے سامنے ڈالو، بولو اسے چین ملے گا، اسے سکون آئے گا۔ چلو اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ ڈالو، ریشم کا ہمیں جلدی سمجھ میں آتا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ ڈالو، اس کی ساری ضرورت کی چیز اس کے سامنے ڈالا ہو، اسے سکون ملے گا۔ اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے پانی کے، ایمان والے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے دین کے۔ ایمان والے کا بولو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے دین کے۔ ہماری زندگی میں دین کا ہونا اتنا ضروری، بلکہ فرمایا کہ جتنا کہ ہمارے جسم میں روح کا ہونا ضروری۔ روح نکل گئی، کوئی رکھے گا بھی کر کوئی نہیں رہتے، بیوی روتے رہتے پوچھتے رہتے کب اٹھا رہی، بچے روتے رہتے پوچھتے رہتے کب اٹھا رہی۔ اب اس بیوی سے بولو بھی ماشاءاللہ آپ ہی کے تو شوہر ہیں، بڑی آپ کو بڑی محبت تھی آپ کے شوہر سے، اتنی محبت ہم نے کسی کو نہیں دیکھی، آپ بڑی محبت بھی انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، کچھ نہیں بدلا، چہرہ وہی ہے، وہی گھڑی ہے، وہی لباس ہے، کچھ نہیں بدلا ہے، صرف اندر سے روح نکلی ہے۔ آپ بے فکر رہو، آپ کے شوہر کو آپ کے کمرے میں رکھو،
بیوی بھی کہے کیا مزاق کر رہے ہو مولوی صاحب، للہ کتنا لوکانتا وزیرات کو نشان تو بنی نا. آپ کھلے ہیں کسی کو ڈر نہیں، بات میں کھل گئے تو سب کو پریشانی. آپ کھل رہے تو کسی کو پریشانی نہیں، بات میں کھل گئے تو ہم میں سے ہر ایک کو پریشانی. کیا ہوگا حضرت؟ یاد رکھو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ دن آنے والا ہے. میں ایک مرتبہ ایک آدمی کو ہمارے علاقے میں ایک بہت سارے ماشاءاللہ 30 مسجدیں ہیں. ایک علاقہ ہے ہمارا جہانگیر محلہ، شامل محلہ اور اطراف کے ہمارے قریے. اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے میں چل. تو ایک آدمی کو غسل دینے گئے، بڑا قسم کا آدمی تھا. جب یاد رکھو دین میں ہوگا سب کو یہی پڑی ہوگی، جانے والا تو جا رہا ہے، کیا چھوڑ کو جا رہا بھائی، کیا چھوڑ کو جا رہا بچوں کے واسطے. اپنے غسل دیتا تو اس کے ہاتھ میں بڑی قیمتی انگوٹھی تھی. بڑی مشکل سے پانی گرم دال کو بڑا ہاتھ اس کا سیدھا کر کے انگوٹھی نکالا. اس کا ایک بچہ کھڑے ہوتا حضرت وہ ابا کی میرے ہاتھ میں دے دو، ہمارا ابا کی نشانی. اس کا بڑا بھی پیچھے پکڑ ٹوٹی بولے حضرت اس کے ہاتھ گرم تو ابا کی وہ میرا ہاتھ دے دو. اب وہ تو میت کو نہلاتے وقت چاروں طرف کپڑا لگے رہتے تھے، اسکرین لگے رہتی. اب تو وہ ایک ٹینٹ مل گیا اسے لگا تو نہلاتی. اس طرف سے ایک مسرات آواز جو بولے حضرت بچوں کے ہاتھ گرم کو یجمان کی وہ میرے ہاتھ دے دو. مرا ان دونوں کا شوہر ہے، مرا ان دونوں کا باپ ہے، مرا اس کا شوہر ہے. دونوں کو پڑی کس کی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہی دن آنے والا ہے. اگر ہماری زندگی میں دن، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دن نہیں ہوگا نہ جانے ہم کیا کیا دیکھنا پڑے. محنتیں ہو رہی تھی، زندگیاں بدل رہی تھی. جہاں محنتیں ہوئی نتیجے نظر آ رہے تھے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی. اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والے بنے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو شراب پی کر نالیوں میں پڑے رہتے تھے، ان پر محنتیں ہوئی، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے بنے. یہ وہ محنت ہے. کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدلی. اکثر ایک واقعہ سناتے ہو. ہماری جماعت میں ایک مرتبہ گجرات میں آج سے 9-10 سال پہلے 20 سال کی جماعت اور 10 سال کے برابر کے ٹیم ماسٹر معلوم ہے. ٹیم ماسٹر بنگلور کی لسی پیتے تھے. ایک ساتھی کو خدمت مدالیہ میں بیچارہ فل ہو جاتا پورا وہ وکس لگا دے. کیا بھائی اتنا نام ہو گیا تو سر میں ڈکرا نہیں سمجھ بولا سر میں درد کمفرٹنگ لگاتے زیادہ زیادہ کر لے پورا وہ لگا دیا. وہی ساتھ چل گیا. اب اس کی ٹیم والا سمجھتے حضرت نے فل ہو گیا. حضرت اب بٹھا کر اس کی منت سماجھ کرے، توبہ کرے. انہوں نے سچی توبہ کرے. وقت پورا ہونے کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اور وقت پورا واپس گھر پر ہے. میں ہمارے والدین کو ملنے کے لیے گیا. والدین کو بیٹھ کے بات چیت کر لیتے فون آیا. السلام علیکم. میں سمجھے ماشاء اللہ وعلیکم السلام. پہلے سے فون کیا تو ہاں سب کرتے. دیکھو آپ کے اجتماع آتے رہو، مشورہ کرتے رہو. ملیں گے اپنی مسجد اور ساتھی کے ساتھ جڑ کر محنت کرتے رہو، انشاءاللہ بار بار ملتے رہو. امیر صاحب ہمارے اہلیہ آپ سے بات کرنا چاہیں. اللہ کے بندے تیری بیوی مجھے نہیں تو بات کرا ہے، میں کچھ بولنا چاہیں سنو نا. کیا ہے کہ آپ کیا کر پوچھنا رہیں گا، کس سے پوچھ رہے تھے، کسی کا والد مجھے اچھا ہے کیا بولنا چاہیں گی. آپ جیسے کان دے میں فون کر کو سلام کریں، بیچارے سلام کا جواب دے کر ایسی دعائیں دی، ایسی دعائیں دی. امیر صاحب اللہ آپ کو جزا خیر دے، یہ دے، جنت دے، فلاں دے، بہت ساری دعائیں. اس کے بعد کا جو جملہ میں دہرے گی وہ آج بھی میرے کام میں ایسا گزرا کہ آپ بھی بولے وہ بیچارے. آج کل ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں یہ حال ہو رہا ہے. اللہ کی ماشاءاللہ سب بولنے والا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی تھی، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. کو ہاتھ کا اشارہ کرے. اب پوچھو علماء کرام سے بات ایک ہی ہے، دو پارٹ کر کو کئی کو بیان کرے. اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں اور بولو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. ایک ہی بات کو اللہ کے نبی دو پارٹ کر کو کئی کو بیان کرے. ہمیں باہر بڑے حاجی صاحب پیر صاحب پتہ نہیں کون سے صاحب، گھر کو جاؤ تو رکھت صاحب، شیطان صاحب، ابلیس صاحب. ایک نوجوان شادی ملاقات میں پوچھا کیسا ہے ماشاءاللہ. بہت سالوں کے بعد ملاقات میں کہاں سے چلے جاتے گھریلو سنسار چلے جاتا. کیا ریسرچ آپ کیسے ہیں، کہتے بچے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ گھر آپ کیسا ہے، گھر کا ماحول تمہارا. گھر کو گیا تو بچے مدلے دیتے. یہ دن ہے پوچھو علماء کرام سے. اب وہ بیچاری جو بات کا جملہ دھرے بھی اصل بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بولے امیر صاحب 8 سال ہو گئے ہماری شادی ہو کر. کتنے سال ہو گئے؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میرے شوہر مجھے مارے بغیر سوئے. روزانہ نشے کی حالت میں آتے تھے، کبھی اپنوں کے سامنے، کبھی پہاڑوں کے سامنے. کام کری تو مارتے، نہیں کری تو مارتے. بڑے ڈر کر قدم اٹھا کر زندگی گزارنا پڑتا تھا. ہر دن مار کھانا پڑتا تھا.
امی صاحب ایک مرتبہ تنگ آ کر پنکھے پر رسی لگا کر گلے میں لگائی تاکہ پھانسی لے لوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آ کر گرے پیر پکڑ لیے. کئی مرتبہ اوپر آگ رسی لگا کر آگ لگانے پر بیٹھی تھی, میرے بچے آ کر مجھے لپٹ لیے. امی صاحب ایسے 8 دن میرے ہر دن گزرے ہیں, میں کیا بتاؤں. اس کے بعد جو عورت کہنے لگی امی صاحب لیکن آج میرے شوہر اللہ کے راستے سے واپس آئے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سے معافی مانگ رہے ہیں. امی صاحب ایسا محسوس کرا جیسے انہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں. سب لوگوں کی کیسی زندگیاں بدلی. یہ مبارک محنتیں ہیں. اگر یہ مساجد و خانقاہ مدارس والے نہ ہوتے پتہ نہیں ہمیں اور آپ کہاں ہوتے. ہمیں چاروں نور چاہیے. مدارس سے علم کا نور, مساجد سے عبادت کا نور, خانقاہ سے ذکر کا نور اور اللہ کے راستے سے ایمان کا نور. ہمیں چاروں نور چاہیے. یہ وہ محنتیں ہیں. اس امت کو کہاں سے کہاں نکال کر لوگ کھڑا کر رہے ہیں. لوگ کہاں جا رہے تھے, کہاں پکڑ کر کہہ رہے ان کی زندگیاں بدل گئی. یہ اس مبارک محنت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. اب میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کس راستے پر جا رہی. کتنا بڑا امت کا طبقہ ہے ابھی بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے. غفلت میں. دوسرے لاک ڈاؤن میں جگہ مشکلات میں بات ہو رہی تھی. مشکلات کے بعد گھر والے کہے چائے کا انتظام کرے, کمرے میں بیٹھ کر چائے کری. میں خود وہاں مشکلات میں بات کر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی آ کر مجھ سے پوچھنے لگی, حضرت ہمارا امی پوچھ رہے ہیں یہ بار بار بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے نہیں پوچھ رہی. تو امت کتنی پیاسی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین بہت عام ہو گیا. حالات سن رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے, غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی ہماری ایمان والی بچیاں مرتد ہوتی چلی گئی. لیکن مجھے اور آپ کو تو پڑا تھا کہ میرا کام, میرا بزنس, میرا دکان, میرا مکان نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو بھائی رضی کریم صاحب فرما رہے تھے دین کی ذمہ داریوں کو تم اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاؤ گے, دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ تمہارے کندھوں پر رکھے گا اور اتنا تھکائے گا کہ شام کو گھر آؤ تو گھر والوں کو رحم آئے گا کہ ہمارے ایمان کتنا تھکوا آتی نا دنیا کے واسطے. بیوی کو رحم آئے گا ہمارے ایمان کتنا تھکوا آئیں گے. ماں باپ کو رحم آئے گا ہمارا بچہ کتنا تھکوا آتا ہے. یہ ظاہری بات ہے. اگر میں اور آپ دین کے لیے نہیں تھکیں گے اللہ دنیا کے لیے ضرور تھکائے گا. دنیا کے لیے بولو. سمجھ میں آ گئی تھی بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ کے نبی کا اشارہ تھا بس آپ کہہ دیجیے مال کا تقاضا ہے مال لگانے کے لیے حاضر, جان کا تقاضا ہے جان کے حاضر, ہر حال میں تیار, ہر حال میں تیار. انہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے, اصل زندگی تو آخرت کے لمبی لامحدود زندگی ہے جہاں مجھے اور آپ کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. ہمیشہ ان کو دیکھو صحابہ رہتے دنیا میں تھے, ہمیشہ آخرت کی سوچ تھی. سوئے بیوی کی گود میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بولو بیوی کی گود میں سر تو سے تو ابھی کو کیا یاد آتا ہے, ذرا کان تک پھرنے گئے تو پتہ نہیں کون سی باتیں یاد آتی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری. ان کی اس حالت کو دیکھ کر بیوی رونے لگتی. اللہ کہنے لگے اللہ کے بندے تو کیوں روتی ہے, لیکن جس وجہ سے آپ روتے ہیں اسی وجہ سے میں بھی رو رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل قیامت میں پوری طرح سے گزرنا ہوگا, نہ معلوم بات ہوگا, وہی کٹی گر جاؤں. سوئے بیوی کی گود میں ہے, نگاہ آخرت کی طرف جھکی ہوئی. یہ ہے ایمان, اس کو کہتے ہیں مضبوط ایمان. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر میرا اتنا مضبوط ایمان تھا, ایسا ایمان میرا اندر سے بنا تھا, میں جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا میرے سیدھے کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ جب اس عمل کو لکھتا تو اس کے قلم کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا. کیا ایمان تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن کو سمجھ میں آیا وہ سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لگا دیا, اللہ کے نام پر لگانے کے لیے تیار تھے. ہمیشہ گھر میں کچھ نہیں سمیٹ کر لا رہے ہیں. ایسے اس دور کا واقعہ ایک جگہ اعلان ہوا بھائی اللہ کے دین کا تقاضا ہے, مسجد کی تعمیر کرنا ہے, بہت سارا کام ہے. ہاں بھائی مسجد میں اعلان ہوا لگاؤ اللہ کے نام پر کچھ. اب پورا مال اکٹھا ہوا تو چاہتا تھا پہلے تو پیسے پورے صدر صاحب, سیکرٹری صاحب, کمیٹی والے بیٹھ کو پورا حساب لگائے اور انہیں پیسوں میں سے ایک چھوٹا سا چاکلیٹ ملا. تو ہم بولے یہ کون بھی اتنا مزاق کرنی سو, چندے کی چادر میں چاکلیٹ ڈالا لی. ایسا بھی مزاق کرتی کہ تحقیق کرے تو پتا چلا کہ فلاں ایک چھوٹا سا بچہ لگا, اسے پکڑ بولے کیا بیٹا تو مسجد کے چندے میں چاکلیٹ ڈالے نا, بالکل ڈالے. سنو بچے کا جملہ, اس نے کہا سب اعلان ہوا اللہ کے نام اللہ کے دین کا مسئلہ ہے,
तकादा है, तो सब माल लगा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सोचा लगाने वालों में मेरा भी नाम आ जाए, इसलिए मैं जेब में लेकर चॉकलेट का वो डाला लेना। डालने वाला तो दादा किस जज्बे से डाला। अब सदर साहब खड़े होकर बोले, भाई इस बच्चे ने इस जज्बे से अल्लाह के नाम पर इस चॉकलेट को लगाया, इसे कौन खरीदेगा? एक जवाब मर्द उस मजमे में खड़ा होकर कहने लगा, हजरत मैं खरीदूंगा। 2 रुपए का चॉकलेट 1.5 लाख रुपए में बिक गया। डालने वाले ने किस जज्बे से डाला, खरीदने वाले ने किस जज्बे से खरीदा, सोचो। ये था जज्बा अल्लाह के नाम पर लगाने का। हमारी कोई कुर्बानियां नहीं। मैं समझा तुम्हारे थे, तुम ऐसे दौर में चल रहे हो कि बाकी पकाई रोटियां लेकर उम्मत में घूम रहे हो। एक उम्मत का तबका ऐसे भी चला, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, जब भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते थे, जब बैतुल खुला करते तो मेहनत निकलते थे। उम्मत की असलाफ ने ऐसी कुर्बानियां दी। हमारी कोई कुर्बानी नहीं, हमारी कोई कुर्बानी नहीं। एक आदमी शाबान के महीने में अल्लाह के रास्ते में निकला, रमजान के बिल्कुल करीब में उसका अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हुआ। देखो याद रखो, मेरी जिंदगी में दीन है, मेरे घर के माहौल में दीन नहीं है, मेरी बीवी बच्चों की जिंदगी में दीन नहीं है, तो वही घराना मेरे लिए मुसीबत बनेगा। वही घराना मेरे लिए मुसीबत बनेगा। अब तशकील में जाओ जरा, नहीं हजरत घर में गरीबाई का नहीं मानते, अब भी माहौल बना नहीं हजरत, बरसों गुजर गए हमें तबलीग में लगकर लेकिन वक्त नहीं लग रहा। क्यों? नहीं हजरत घर में जरा माहौल ठीक है। हमारा ये हाल बना हुआ है। अखबारें पढ़ी जा रही है, हमारे घरों में तालीम से महरूम है घराने हमारे। स्क्रीन लगे हुए हैं, पहले तो भी बड़े बड़े डुमा ऐसा पकड़ के बैठना था, टीवी रिपेयरिंग जमा पीछे 2 व्हीलर में, अब नहीं। आज साहब के घर में भी लगा था, तो दरीचा का बोले ना ये सीढ़ी होती बस गया, ऐसा माहौल लगा घरों में। उस गंदी हरकतों को होती हुई माँ भी देख रही है, उसके बाजू में जवान बेटा बैठकर वो हरकतों को देख रहा है। न माँ को हया आ रही है, न बेटे को शर्म आ रही है। वो गंदी हरकतें होते हुए बाप बैठकर देख रहा है, उसके बाजू में जवान बेटी बैठकर उन गंदी हरकतों को देख रही है। न बाप को शर्म आ रही है, न बेटी को हया आ रही है। ऐसा गंदा माहौल हमारे चौथा बन गया। घरवाली की जिंदगी में दीन नहीं होगा। आप पूरे साल का, पूरे चिल्ले का 4 महीने का राशन दल को जमा हो जाओ, दाल खत्म होगी तो फोन करती, राशन होगा जी, रद्दे के अम्मा क्या जहदी के लिए पूछती। अब दीन होगा, दीन रहबरी करेगा। अब इस शौहर का, इसका शौहर अल्लाह के रास्ते में निकला, शाबान के महीने में अल्लाह के रमजान की खरीद में उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी घरवाली, मैं कोई साहबा वाला वाक़या नहीं, दौर का वाक़या सुना रहा हूं। उसे इत्तला करी कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ, क्या करें? दीनदार औरत थी, दीन रहबरी करना था। उसने कहा मेरे शौहर जहां पर गए वहीं दफन कर दो, कल को क़यामत का दिन होगा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला साथ खड़े होंगे, मेरे शौहर को मौका मिले, वो तो मेरे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो जाए। देखते देखते रमजान का चांद नजर आ गया। 1 रोजा हो गया, 2 रोजे हो गए, 10 रोजे हो गए, अशरा खत्म हो गया। याद तो आगे जाती है शौहर की। मेरा बोलना आसान है, आप लोगों का सुनना आसान है। कुछ और मौतों से जिन्होंने कुर्बानी दी, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने हज़ारी कर रही, अल्लाह मेरा शौहर तेरे रास्ते में आया था, मुझे प्यारा हो गया, और अपने दर्द भरे फरियाद अल्लाह को सुना रही थी। उसके छोटे छोटे बच्चे आकर अम्मी के कंधे पे हाथ रख के पूछा, अम्मी हमारा वो कहाँ गए हैं, कब आए? क्या जवाब दो उन बच्चों को? माँ बताओ। दीनदार थी, दीन रहबरी कर रहा था, कहने लगे मेरे बच्चों आपके अब्बू बहुत जल्द आएंगे, और जिस दिन आएंगे ना हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी, चैन ही चैन होगा, बहुत खुशियां होगी। बच्चे सोचे कि अब्बू आ रहे तो घर में खुशियां होगी, बच्चे खेलने में लगे, माँ हाथ उठा के रोने में लगी। मेरे दोस्तों देखते देखते रमजान खत्म होते होते रमजान की ईद का चांद नजर आ गया। इस बिचारी का सबर का दामन छूटा, मुसल्ला बिछाई, अल्लाह के सामने फरियाद करी, अल्लाह कल तो ईद का दिन है, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है, मेरे घर के अंदर सामान नहीं है, अल्लाह मेरा शौहर तेरे रास्ते में जाकर मुझे कुर्बान हो गया है, तेरे पास आ गया है, कल ईद का दिन मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? ये ज़ार और ख़तार फरियाद कर रही थी। उसके छोटे छोटे बच्चे आकर फिर अम्मी के कंधे पे चढ़कर कहने लगे, अम्मी तो नहीं देखती, मोहल्ले के सारे लोग जा रहे हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं, कोई कपड़े खरीद के ला रहा है, कल ईद का दिन है, चीजें खरीद के ला रहे हैं, अम्मी हम कब लाएंगे, हम कब जाएंगे? माँ का सबर का दामन छूटा, दोनों बच्चों को सीने से लाकर कहने लगी, ये दीनदार औरत है जो दीन इसकी रहबरी कर रहा है। उसने कहा मेरे बच्चों देखो कल को ईद आने वाली है नहीं, ये कल को ईद होगी,
परसों को बासी हो जाएगी, तीसरे दिन लोग इसे भूल जाएंगे, तीसरे दिन लोग इसे भूल जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, जिस दिन तुम्हारे अब्बू से हमारी मुलाकात होगी, वो दिन ऐसी खुशी का दिन होगा, वो दिन ऐसी ईद का दिन होगा कि वो खुशी कभी खत्म नहीं होगी। बच्चों को मालूम नहीं कि अब्बू कहाँ गए हैं, बच्चे सोचे कि अब्बा आ जाए तो घर में खुशियां होगी। बच्चे खेलने में लगे, माँ हाथ उठा के कहने लगी, अल्लाह मैंने जो मेरे बच्चों को जो ईद और खुशी का वादा किया है, वो जन्नत की खुशी और ईद का वादा है जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह मेरे बच्चों को भी दीनदार बना दे ताकि मेरा वादा गलत ना हो जाए। ये थी हमारी उम्मत की माओ बहनों की कुर्बानियां। अब जरा सोचो, इनकी कुर्बानी पर हमारी जो कुर्बानी है, कोई कुर्बानी नहीं है। हमारी लगाने वाले जिंदगियां लगाती हैं, जिंदगियां लगाती हैं, जिंदगियां। हमसे तो कहा जा रहा है कि वक्त लेकर निकले, लगाए अल्लाह के रास्ते में, तशकील हो रही है, तशकील करें, अल्लाह के दिन का तकाज़ा है, बोलो भी एक मजमा चले जाना है, कौन तैयार है? मस्जिद के कोने में दो आपस में बहस कर रहे, हजरत साद इब्न कैसमा बाप बेटे आपस में बहस कर रहे। सुनो, मैं और आप अल्लाह के रास्ते में नहीं जाना तो लड़ने सो, उन्होंने जानना तो लड़ रही सो। बाप बेटे अल्लाह के अरबी क्या हो रहा है? खड़े हो गए दोनों, क्या आप बाप बेटे में बहस क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा साथ में कह रहा हूँ इस मर्तबा को रुक जा, मैं अल्लाह के दिन के लिए चला जाऊंगा, लेकिन ये इतना जिद्दी है, कह रहा है कि नहीं आप रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा। मसला है पर कितना मीठा है, जाने में लड़ने से, हमें नहीं जाने में से लड़ने से। इसलिए वहां हमारे साथ बता रहे थे, ये हमारा जो लफ्ज है नहीं, आइंदा, अगली बार, नेक्स्ट, ये हमारे हालात का बटन है। आज नहीं, मालूम नहीं, अब निकल गए तो फायदा, आइंदा, अगली बार, नेक्स्ट पता नहीं और कौन सी मुसीबत आने वाली है और कौन सी मुसीबत तकाज़े आने वाले हैं, इसका पता नहीं। इसलिए हमारा हाजी फारूक साहब अक्सर फरमाते हैं, वक्त से पहले खजूर देना, वक्त के बाद हिमालय पहाड़ देना, दोनों बराबर है। अब अल्लाह मौका दिया है हमें, अब क्या दिया है? अब लगा लेना, सो क्या करना, सो मौका अल्लाह पर दिया है मेरे दोस्तों, लगाना है। अब दोनों बाप बेटे, अल्लाह के नबी ने कहा, भाई अब तुम्हें दो दिन आपस में मशवरा करो, तुम्हारे घर के अंदर जवान बच्चियां हैं, दोनों मशवरा करकर कोई एक अल्लाह के रास्ते में चले जाए। अब धर ले, बेटे का हाथ पकड़ ले, कैसा तेरे बेटा एक साथ, तो जानता है माँ के पेट से छोटा सा था तो जब दुनिया में आया था, तेरी हर जरूरत को तेरे इशारों से हम पूरा करते थे, तुझे कभी रोली नहीं देते थे, ऐसी तेरी जरूरतों को हमने पूरा किया। मेरा सीना सुखड़ता गया, तेरा सीना चौड़ा होता गया, मैं बूढ़ा होता गया, तो जवान होता गया। मेरे बच्चे दे, अल्लाह के दीन का मसला है, इस मर्तबा तू रुक जा, मैं अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ। बहस हो रही पर कितनी मीठी बहस बोले दो। अब हमारे साथ बाप का हाथ छोड़ा को यूं पकड़ ले, बोले अब्बा मसला दुनिया का रहता तो यूं छोड़ रहा था, मसला तो अल्लाह के दीन का है, आप रुक जाओ, मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाता हूँ। लिखा उलमा करम फरमाते हैं, एक गए उहद में शहीद हो, एक गए बदर में शहीद है। उनकी घर की बच्चियों को बकरियों से दूध निकालना नहीं आता था, अल्लाह के नबी जाकर उनकी बकरियों से दूध निकालकर बच्चियों को लेकर आ गए। लगाने वालों ने ऐसी जिंदगी लगाई है। हमसे भी कहा जा रहा है कि हम भी रुके, अपने आप को झुलोड़े, उठ कमर बांध क्या देखता है, उठ कमर बांध क्या बैठा है, फिर देख क्या होता है। अल्लाह पाक मौका दिया हमें, अब अल्लाह पाक हमसे चाह रहे हैं कि हम कुछ कुर्बानी दें, हम कुछ लगाएं। जिंदगियां हमारी लग रही है दुनिया पर, बैठकर हमारा ऐसा टाइम पास हो जाता कभी कभार कि अगर वो टाइम पास अगर लगा रहे तो पूरे 8 घंटे लग गए थे हमारे, कितने घंटे लग गए थे? ऐसा टाइम बेकार हो रहा है। बैठे तो लोग भी ऐसा बातें करते हैं, ऐसा बात मुफ्ती असलम साहब बोले, लोग छोड़ने में नंबर 1 करते हैं और छोड़ने बैठे तो ऐसा छोड़ती, उसकी मिसाल देखो। बोले आपस में 2 शायद बैठ कर बातचीत कर लेते, उसमें जिना बोले आप भी हमारे दादा जो थे नहीं, उन्होंने इतने बड़े मालदार थे, उन्होंने जो घोड़े पाले थे ना, खाली उसका शेड इतना बड़ा था शेड, एक घोड़े का बच्चा यहाँ से शुरू करके दरवाजे करने से वो दरवाजे तक जाते जाते बुढ़ा हो जाता, उतना बड़ा खाली शेड था। ये बोले इतना बड़ा शेड तुम्हारा दादा का? उसमें से हमारे जी ने बोला तुम्हारे दादा क्या थे, हमारे दादा उससे भी बड़े ताकतवर थे। बोले वो कैसे भी? बारिश बरसता तो बरसता, नहीं बरसता तो हमारे दादा के पास इतना बड़ा डंडा था, ऐसा हला को बारिश बरसा लेते थे। इन्हें परेशान मत पूछा, इतना बड़ा डंडा रखते क्या बोलते वो तुम्हारे दादा की शेड में रखते थे। बैठे तो हम ऐसा छोड़ लेते हैं, ऐसी बातें। अगर बोले वो जो हमें बैठकर दुनिया की बातें करके गपशप कर दिया, अगर वो भी अगर अल्लाह के दिन के लिए लगा दे तो बड़ा काम हो जाता है हमारे से। क्या हो जाता है? बड़ा ये देखो निकलना तो बोले तो जरा मुश्किल दिखता सो,
بنی اسرائیل میں ایک آدمی بیٹھ کر غار میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اتنا اندھیرا تھا ایک مرتبہ اس کا ہاتھ اسے نظر نہیں آ رہا. اب ایک مرتبہ اتنا طوفان چلا کہ وہ اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے آ گیا. وہ پہاڑوں کے درمیان میں ڈھالے رہتے ہیں آڑے ڈھالے، وہ ایک ڈھالی کو پکڑ لیا. اب زور سے آواز لگا کر بولیا یا اللہ بچا. آسمان سے آواز آئی کہ بندے ڈھالی چھوڑ. انہوں نے سوچا اتنی مصیبت سے اوپر سے لڑکنے کو پڑنے کو آپ بھی اتنا ڈھالی پکڑیا اور تو بول رہا کہ اسے چھوڑ. اس آدمی بولتے نہیں یتے واسانو فرق ہوئی کا جملہ یتے واقعی ونواسان پڑھ کو ہمیں اب بھی تو کتنا شروع کریں. یہ تبلیغ والے بولے اسے چھوڑ. اتنی مصیبتیں کا اتنی محنتوں کی کوششوں کے بعد ابھی بھی تو نئی شادی ہوئی انہوں بولے کہ اسے چھوڑ. یہ جو ہوتی ہے جملہ اب انہیں بھی ایسا اتنی مصیبتوں سے اٹھتے پڑھتے لڑکتے آواز کو ڈھالی پکڑے اور آواز آئی کسی کو چھوڑ. اس نے کہا یا اللہ بچا آواز آتے رہی کہ بندے ڈھالی چھوڑ. یا اللہ بچا آواز آتے رہی کہ بندے ڈھالی چھوڑ. دیکھا اوپر فرماتے جب صبح صادق ہونے لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ زمین سے ایک بارش اوپر ہے. اس نے کہا یا اللہ رات کو تو ہاتھ چھوڑ دیتا، کم از کم میرا ایمان بنتا ہے کہ تو نے میرے لیے زمین کو اوپر کر دیا ہے. میرے لیے زمین کو یہ پورے جو ہمارے جو حالات نظر آئے وہ ایک بارش کے مانتے بس نکلنے کے وقت کی طرح مشکل نظر آتا سر. بس نکل دے سارے مسئلے نکل دے. تو اب کچھ بہت سارے ماشاءاللہ ہماری جماعت میں پہلی بار بھی نکلے ہیں زندگی میں پہلی بار تبلیغ میں ختم ہوتے ہیں. اب ان کو کچھ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بس نکلنے کی دیر ہے ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ساری بزنس ہیں وہ برابر جیسی تھی ویسی چل رہی ہے، گھر وہ جیسا تھا ویسا چل رہا ہے. لیکن ذرا شیطان ہونا اب بھی نہ کو کرنا سے میں تبلیغ کا کام محنت کرنا سے آپ نہیں تو آئندہ جائیں گے، آپ نہیں تو اگلی بار جائیں گے. ہم سنے ہیں واقعہ ایک صحابی کا صرف ذرا دیر ہو گئی ذرا کیا سوچے سو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کو چلے جائیں گے. بولو کتنے حالات ہے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ذرا پیچھے کیا تو کتنے حالات سے ان کو گزرنا پڑا. انہوں نے سوچے کہ میں میرے پاس بہترین سواری ہے میں کیا ہوں چلے گئے میں جا کر جھوٹ جاتا ہوں. یہ بولتے بولتے آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ایسا ہوتے 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 کیا ہوا کہ اعلان ہوا کہ جب قافلہ اللہ کے راستے میں گیا تو واپس بھی آ گیا. کتنی شرمندگی ہوئی. کیا حالات ہے یہ بیٹھا مجمع سب جانتے ہیں کہ ان پر کتنے بڑے حالات ہیں. حتیٰ کہ تھوڑی دیر کی غفلت پر غیر لوگوں نے انہیں اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دی. اس خط کو پکڑ کر زار و خطا بول رہے ہیں یہ کیا ہو گیا تجھے کہ تیری تھوڑی دیر کی غفلت پر آج غیر مذہب والے تجھے اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں. اب ہم سوچیں میرے دوستوں بزرگوں ہماری زندگی اس وقت کہاں لگ رہی ہے، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے. ہمارے وہ بڑے مانگ رہے کہ بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ لگاؤ. 6 لاکھ ہم سے مانگا جا رہا ہے. 4 مہینے لگانے والے زندگیاں کھپا رہے ہیں. 4 مہینے لگا کر بنگلور والی مسجد میں ایک نوجوان آیا حضرت کے بیان میں بیٹھا ہے دعا ہو رہی ہے. بیان ہوا دعا کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا ہو رہی ہے زار و خطر آنسو نکل رہے. 4 مہینے کے بعد جاگو سنا بیوی مسکرا رہی ہوگی بچے ابا پکارتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے ہی کہ دعا ختم ہے شادی کی دعا کے اندر زندگی ختم ہو. کیا ارمانے لے کر آتا کہاں چلا گیا وہ لگانے والے زندگیاں لگاتا تھے زندگیاں لگاتا تھے. ہم سے کہا جائے کہ ہم بھی اٹھیں اپنے آپ کو جھجوڑے تیار کریں کہ دیکھیں میرا وقت ہو سال. اب حضرت فرماتے تھے وقت ہو جانے کے بعد بھی وقت نہ لگانا یہ اپنی ذات پر ظلم ہے. بلکہ فرمایا کام کرنے والے ساتھی کو تشکیل کرنا یہ عیب ہے عیب. اسے تو اپنی ترتیب بنانا ہے. دیکھیں میرا وقت ہو گیا ہے مجھے بھلا کون کیا تشکیل کرے گا. مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا بھائی میں انشاءاللہ محنت کروں گا. اس انشاءاللہ ہونے والے جوش میں اپنی طرف سے انشاءاللہ محنت کر کے جماعت بناؤں. ایسے تیار ہونا ہے مجھے اور آپ کو. ایسی محنتیں کرنا ہے کہ گھر کے پاس جانا ہے فن کے پاس جانا ہے. امت پیاسی پڑی ہے پیاسی آئے تو صحیح کوئی لے کر جائے تو صحیح. تشکیلوں میں لکھا ہے ہمیں ایک مرتبہ آگے جماعت ہمارے نکلنے سے پہلے ایک گھر میں جا کر بیٹھے تشکیل کرے. اب جب پوری بات ہوئی ہمیں بولے کہ ماشاءاللہ آپ کا تو پکا ارادہ ہوگا ایک 500,000 روپے ایڈوانس جمع کر دو. انہوں بولے کیا حضرت اتنا بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر تم نہ صبح ہی نکلنے کو تو فون کرو شام کو بیٹھ لگا مسجد کو سو جاتے. بولے بھائی تو آتا معلوم بھائی یہ لیکن ہمارے بڑوں کی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اصولی جمع کرنے سے شیطان حملہ نہیں کرتا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کے ذہن میں وسوسے سے برے خیالات پلاننگ نہیں ڈالتا اپنے ذرا کمزور ہو جاتا ہے. یہ جملہ سنتے ہی گھر کے اندر سے پردے میں سے مسکرات بولے حضرت پورا جماعت کا خرچہ کتنا کا ہے. میں بولے 3.5 سے 4,000 تک لگ بھگ ہے. تو بولے حضرت پورے جمع کر کے اس کے ہاتھوں کو ٹوٹ جانا انہیں ہمارے ایمان کے نزدیک بھی نہیں آنا. پیاسے ہی ذرا دیکھو تو صحیح دیکھو عمر کی سال میں پڑی ہوئی لگانے والی زندگیاں لگا رہی ہیں. ہم سے تو ایک وقت تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے.
नई नई शादी हुई थी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन का तकाज़ा निकले, 6 माह की दुल्हन को छोड़कर निकल रहे हैं और ये बोल कर जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, आप डरो नहीं, हाँ अल्लाह का रास्ता। देखो सहाबा चले गए तो चले गए, आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तभी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में नमाज के लिए आए, नमाज हो गई, जा रहे थे अल्लाह के नबी का लिए एक जमात अल्लाह के रास्ते में जाना है, उसमें से एक साहब कहकर बोले, या रसूल अल्लाह मैं जिस रास्ते से गुजरा उसी रास्ते में मेरा घर है, तुम बोले तो मैं इधर आकर से बात कर देता हूँ, ठीक है चले जाओ। जा रहे थे, जमात के अमीर से पूछा, उनका बात करके आ जाओ, तुम्हें अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है। दस्तक दिया, अंदर से पूछे कौन, बोले फला इब्न फला। आज की किसी औरतें नहीं थी, धड़ाम से दरवाजा खोलता ले, एजमान नहीं चाह पीते हो आ जाती, ऐसी नहीं थी। अंदर से पूछे कौन, बोले फला इब्न फला। कहाँ गए थे, नमाज के लिए। अभी कहाँ जा रहे हो, अल्लाह के दीन का तकाज़ा है। बाकी साथी वो आगे निकल गए थे, बोले तुम क्यों आए हो, आपसे मिलने के लिए, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तुम भी अपनी साथियों के साथ चले जाओ, जिंदगी बची तो मुलाकात होगी, वरना जन्नत में जरूर मुलाकात होगी। उम्मत की औरतों के अंदर ऐसे जज्बे थे, ऐसे जज्बे उभारती थी अपने शौहरों को अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। ऐलान अल्लाह के दीन का तकाज़ा है, सब जा रहे तो देख रहे हज़रत जमूर रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी के दोनों पैर के माजूर पे घर में बैठे, अंदर से बीवी का ईमान बना तो बीवी ताना दे रहे, ओहो ये देखो मैं तो देख रही हूं कि सब लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, मेरा शौहर बुजुर्गों की तरह घर में बैठा हुआ। लगी बात दिल को, खड़े हो गए उसी क्या है माजूर पैरों से और अल्लाह की तरफ दुआ करके निकल गए। लिखा है और साबित फरमाते अपने लंगड़े पैरों के साथ हज़रत जमूर जो ऐसे लंगड़े के हत्या के शहीद हो गए। उनकी बीवी को पता चला तो क्या उठाकर लाश उनकी पर रखकर लेकर आने गई, या तो ओहद की तरफ जाता या तो बैठ जाता, मदीने की तरफ नहीं आ रहा है। सारा वाक़या अल्लाह के नबी को सुनाया गया तो कहा इन्होंने दुआ ही ऐसे करके नहीं की है तो लिहाजा ओहद में दफन कर दो, मदीने नहीं जाएगा। अब बीवी को समझा रहे कि जा रहा हूं अल्लाह के रास्ते में, अब समझा करके अल्लाह के दीन के तकाज़े से निकले। अब हुआ ये कि कहें अल्लाह के रास्ते में निकले, देखते 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 एक दिन, 2 दिन, एक अशरा, 1 महीना, 2 महीने, जो 6 माह की दुल्हन थी हमल से थी, लड़का पैदा हो, 1 साल हो गया उन्हें लड़का पैदा हो। अब इनके आने की शौहर की कोई खबर नहीं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। कई मर्तबा तो उनकी बीवी के दिल में ख्याल आता कि मेरे शौहर हैं कि अल्लाह को प्यारे हो गए। खत के जरिए से पता चल रहा है कि फलाना इलाके में अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हैं, फला इलाके में अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हैं, तो इत्मीनान होता। लिखा है किताबों में फरमाते हैं वो जो छोटा सा बच्चा उनका हुआ था वो अब्बा अब्बा पुकारते पुकारते खुद अब्बा बन चुका था, अब्बा कहने की कोई खबर नहीं। 27 साल के बाद हज़रत फारूक रहमतुल्लाह अलैह दोबारा आए हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के 2 रकात पढ़ के सीधे घर गए तो सहन में एक नौजवान सा था, बड़े बड़े में कहां जा रहे हो, मैं अपने घर आया हूं गिरवन कबीले से। एक तो बगैर इजाजत क्या आए हो, कह रहे हो कि मेरा घर है। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत सालों के बाद आया हूं, पता नहीं चल रहा, नजर कमजोर हो गई है, पता नहीं चल रहा कि मेरा घर है। देखो लोगों ने क्या साहबा ने ताबे में किसी किसी कुर्बानियां दी। अब तो गिरवन हाथ में था, आपस में गुफ्तगू हो रही थी तो उस नौजवान की अम्मा जो है अंदर कमरे में बैठी थी, पर्दा हटाकर क्या देखी है कि जवानी की हालत में हज़रत फारूक रहमतुल्लाह अलैह जो घर से निकले थे बुढ़ापे की हालत में आकर उसी जगह पर खड़े हुए, बोलने की ताकत नहीं हो रही, आवाज नहीं आ रही है। अपने आप को संभाल कर कहने लगे बेटा रबिया, इस बात को तो 27 साल से अब्बा अब्बा कह रहा था, वो तेरे सामने खड़ा है, जो हाथ गिरवन में बैठे वो कदमों में चले। अब सुबह रात भर कालगुजारी में गुजरी, ये हालात हुए, ऐसी जगह पर गए, ऐसी मेहनत हुई, ये हुई। अब सुबह थोड़ी आंख लगी थी, नमाज के लगे, नमाज पढ़ के देखा तो एक नौजवान लोगों को हदीस का दर्स दे रहे। पूछा कि ये जवान कौन है जो हदीस का दर्स दे रहे? तो इन्होंने एक दूसरे ने हिलाकर कहा आप इन्हें नहीं जानते, आप इन्हें नहीं जानते, मुसलमानों के इमाम है, आप इन्हें नहीं जानते, आप कहाँ के हैं, क्या मदीने के नहीं है? बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा मदीने का ही हूं, पर आया बड़ी देर से। रसूल तो कैसी कुर्बानियां होंगी, हमसे भी अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है। थोड़ी कुर्बानी हम देंगे फिर देखो अल्लाह कैसे नतीजे निकालेंगे, थोड़ी हम हिम्मत करेंगे फिर देखो अल्लाह कैसे रास्ते निकालेंगे। लगाने वाले जिंदगियां लगा दी हैं, जिंदगियां लगा दी, जिंदगियां खपा दी अल्लाह हर हाल में। साहबा की जिंदगी उठाकर देखे कैसे जज्बे थे और किसके लिए करते थे? अल्लाह की रजा के लिए। मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं, मैं 4 महीने लगाऊं, मेरी फलां वाह करेंगे, नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ऐसी कुर्बानी साहबा, ऐसी कुर्बानी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनका इंतकाल हुआ, हज़रत उमर खलीफा बने हैं। पूछा कि ये नमाज पढ़ता रहता वो अबू बकर कहां जाया करते थे? बोले एक नाबीना आदमी उसकी खिदमत के लिए जाया करता। हज़रत उमर गए, दौड़ दस्तक दिए, अंदर से बूढ़ी में गए, भाई कहां गए थे, कहां चले गए, इतने दिन कहां रह गए थे? हज़रत उमर चुपचाप थे, खिदमत की,
کھانا بنا کر نماز بن گئے تو اس کے منہ میں ڈالے اور غصے میں آ گیا. 3 دن کے بعد حضرت کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے. حضرت عمر سے رہا نہیں کہنے کہ بھائی وہ ابو بکر تھے جو تمہاری خدمت کرتے تھے, کل 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ آدمی فوراً کھڑا ہو گیا, میں عمر ہوں جو تیری خدمت کے لیے آیا ہوں. وہ آدمی فوراً کھڑا ہو کہنے مجھے کلمہ پڑھو. بولے کیا ہوا؟ 2.5 سال میری خدمت کرتے رہے, کبھی اپنا نام نہ بتائے. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایسی تھی صحابہ کا اخلاص. ہمیں کیا بھلا کون تشکیل کرے گا؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں, میرا وقت ہو گیا ہے, مجھے تیار کرنا ہے. امت کی ماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اس امت کے ایک ایک فرد نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بڑی بڑی قربانی کے بعد یہ دن ہم تک آیا ہوا ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے. اس دن ان کا نفل روزہ تھا. وہ اللہ کے دین کے تقاضے سے نکلے, نفل روزہ تھا. تو لکھا کتابوں میں ان کا بچہ بہت بیمار تھا, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ بچے کا انتقال ہو گیا. دیکھو میرے دوستوں کو, میں اور آپ محنت کریں گے, میری زندگی میں دین ہوگا, میرے گھر کے ماحول میں دین ہوگا, تو وہ گھرانہ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ابھارے گا, ورنہ وہی گھرانہ میرے لیے مصیبت بن کر کھڑا ہو جائے گا. ہماری جماعت ایک مرتبہ شروع میں جا رہی تھی, 5 نمبر سے 2 ساتھی آنے والے تھے, ایک ساتھی ہے. پوچھے کیا بھی تمہیں اکیلے آبے کے نکال ہو؟ تو انہوں بولے ان کی گھر والی جب انہوں بیٹھ لے باہر تو ایسا دھڑی پکڑ گئی تھی, تو میں جانا نہیں. گئے گیٹ میں تیل ڈالا, اوپر جلا لے, انہیں اسے ہٹا دیا تو زبردستی باہر آیا. بیچاری پولیس سے لگتا آگ لگائی. 3 دن کے بعد انتقال. بولے اس کی وجہ سے وہ ساتھی نہیں آ پائے. ہمارا گھرانہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے, ہمارا گھرانہ. اب وہ نکلے تو کہاں وہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب گھر والی کی زندگی میں دین تھا, دین رہبری کر رہا. تو سوچے اب اگر میں اپنے شوہر کو اطلاع کر دوں گی, میرے کہے شوہر کا سفر ادھورا ہو جائے گا. ایک تو روزے سے ہی پریشانی ہو جائے گی, کیا کروں؟ لکھا کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر بچوں کو کفن پہنا کر 4 پائی پر بٹھایا ہوا. میرے دوستوں, میرا بولنا آسان ہے, آپ لوگوں کا سننا آسان ہے. پوچھو ان ماؤں سے, ان بہنوں سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. 9 ماہ جس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہو, 2 سال جس بچے کی پرورش کی ہو, اس کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کا دم نکلا ہو, اور اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر اس بچے کو 4 پائی پر لٹا کر پوچھو میرے دوستوں بزرگوں, اس ماں پر کیا گزری ہوئی. اب نہلا دھلا کر کفن پہنا کر بچے کو 4 پائی پر لٹائے, انتظار میں بیٹھی ہوئی, سوچنے لگے آپ میرے شوہر اس حالت میں آئیں گے, میری بے ڈھنگ کی حالت کو دیکھیں گے تو میرے شوہر کا اور ٹینشن بڑھ جائے گا, پریشانی بڑھ جائے گی. میں اپنے شوہر کو پریشان کروں, یہ دین ہے جو رہبری کر رہا ہے. میں اپنے شوہر کو پریشان کرنا نہیں چاہتی, لہٰذا وہ اپنے آپ کو نہا دھو کر بن سور کر تیار ہو کر کھڑی کہ میرے شوہر آئے, بس میرے چہرے پر نظر ڈالے, ان کا کہے ان کے دل کو سکون ملے. اب ہوا ایسے ہی کہ جب شوہر واپس آئے تو لکھا کتابوں میں آ کر انہوں نے جیسی کیواڑ کھولا, دروازہ کھولا, پہلا سوال انہوں نے کہا کہ بچہ کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو سکون ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تمہیں چلے گئے چھوڑ دو, کو یہاں نہیں, یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, بچے کا انتقال ہوگا, تم نہ خالی دین کے مسئلے دوسرے کیا نہیں. ہماری عورتیں تانا دیتی ایسی عورتیں نہیں تھی, وہ اندر سے بنی ہوئی تھی, ایمان والی عورتیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ تو سکون ہیں, لہٰذا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی کے دل میں بات آئی, اب اگر میں اپنے شوہر کو کہہ دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا, میرے شوہر کی رات کی نیند اٹھ جائے گی, انہیں تکلیف ہو جائے گی. نہیں, میں اپنے شوہر کو تکلیف دینا نہیں چاہتی, لہذا رات کے تنہائی معاملات میں شوہر کا دل پہلا دے. سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوئی ہوگی, کتنا اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اپنے شوہر کا دل پہلا رہی ہے. جب صبح ہوئی غسل کرتے صحابی نماز کے لیے جا رہے, بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنی رات دن تجھے مسئلہ کون سا یاد آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی ہمارے پاس امانت رکھے, وقت آنے پر مانگے تو کیا ہم اسے لوٹا دیں کہ رکھ لیں؟ اللہ کے بندے امانت ہے تو لوٹانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد میں امانت کے طور پر دی. کل آپ سفر میں تھا, آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھے, اس کا انتقال ہو گیا. میں نے نہلا کر کفن پہنا کر 4 پائی پر لٹایا, آپ نماز جنازہ پڑھتے. یہ امت اور صحابیہ کی قربانی تھی میرے دوستوں بزرگوں. لکھا ہے کتابوں میں اس رات جو ہے صحابہ نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اپنے شوہر کا دل بہلایا ہے. اس کے بعد جو اس کی 9 اولاد ہے, علماء فرماتے ہیں 9 کے 9 بھی حافظ قرآن پیدا. یہ ہے قربانیاں میرے دوستوں بزرگوں. اب ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ بھی ہمارے سامنے ضلع کی تاریخ ہے, دونوں کولار ضلع اور چکبلا پور ضلع دونوں ضلع کا ماشاءاللہ مسجد اور فکر کا جوڑ ہو رہا ہے. پورے سیرودہ اشرا چندہ 4 مہینے لگے ہوئے, سارے ساتھیوں کو وہاں پر جوڑا جا رہا ہے. 17-18 تاریخ کو کہیں
ایک آواز لگ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا. ہر ضلع میں کہیں, ہر بستی میں کہیں آواز چل رہی ہے, لوگ جماعتیں ماشاءاللہ چل کے کام کر رہی ہے, ہر گشتوں میں ہر ملاقاتوں میں آواز لگ رہی ہے کہ بھی کہیں ہمارے ضلع سے کہیں فلاں تاریخ کو جوڑ کے جو ہے اگست 17-18 کو جو ہے ہمارے پورے دونوں ضلع سے الحمدللہ جماعتیں نکل گئی. ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں, کچھ ایسی محنتیں کریں. بلکہ لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا کسی کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کام ایسے کر جا کے لوگ تجھے دعا دیں, لوگ تجھے. ہم بھی کچھ ایسی محنتیں کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے گھروں کے دلوں سے دعائیں نکل جائیں. تو اس کے لیے بھی سب تیار ہیں انشاءاللہ, اللہ بولو بھی سب تیار ہیں. ابھی ہمارے سامنے ضلع کی تاریخ ہے 17-18 اگست کو جو ہے یہاں سے پورے ضلع سے الحمدللہ جماعتیں چل رہی. تو اس مجمع میں سے ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار, بولو بھی سر بتائے. ایک جماعت الحمدللہ 12 سال کی غالباً ایک جماعت نکل گئی 2 دن پہلے 20 تاریخ, اور بھی محنتیں ہو رہی تاکہ اس میں اور ساتھی بڑھ گئے تو 2 جماعتیں کر لے تو محنت کریں گے. اور دوسری بھی ہمارے سامنے تاریخ ہے 17-18 کی. اس لیے بتا بھی ساتھی بتا ہمت کر کے بتا جن کے پہلے نام آئے ہیں پھر سے تازہ کر لیں ایک بار تاکہ ساتھی کے سامنے چہرے نظر آئے. وقت ہو جائے کون بھلا ہمارے کندھے پہ ہاتھ لگے اپنے آپ کو کھڑا کرے, بولو بھی ساتھی کو. احسان اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے, اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے. بولو کیا ہو ساتھی کو, ہمت کرو ساتھی, خود نکلے گھر سے کسی ایک کو تو نکالے. کوئی ایک ہمارے گھر میں اللہ کے ہمارے گھر سے کوئی ایک تو اللہ کے راستے میں رہے, ایسی ترتیب بنانا. بولے بھی ہم سوچے دنیا کے سارے کام میرے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں, میں جو رات کو سوچتا ہوں دیکھو اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان. جو سوچ کر سوتا ہوں پورے کام ہو رہے ہیں, دنیا کے کام سارے ہو رہے ہیں, دین کا کام بھی مجھ سے کیوں رکا ہوا ہے, مجھے آپ کو بیٹھ کر سوچنا. ہمت کرے ساتھی, ہمت کرے. بتا دیں سر ارے چلے کے لیے تو بولو کم از کم جانے جوڑ سے چلے کے لیے بتاؤ 17-18 ابھی ایک لگ بھگ 1 مہینہ تقریباً 2-4 دن آگے پیچھے ہے. بتا ساتھی بولو بھی ساتھی بولو کیا کریں گے, نکلنا تو ہے نا ہم سب کو. میں نے تو ہونا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ظلم میں کیا ہے, خلوں میں دیہاتوں میں کیا حالات پڑے ہوئے ہیں. ایسا ان کے ایک پکڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جائیں, یہ پر محنتیں کریں کہ اللہ اس کے رسول کو کیسے پہچاننے والے بن جائیں. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, میرے اور آپ کی تھوڑی بہت کوششیں محنتیں, ایک بڑا کام اللہ ہم سے دے دیں. بولے بھی ساتھی ہمت کریں. ارادے کو لکھا کم از کم جان دے, ارادے کو کرو کم از کم. اللہ قبول کرے تو چلنا ہے, ورنہ اپنے کام دھندے میں رہنا ہے. اللہ کوئی ایسا راستہ نہیں جو اپنی مرضی سے جا سکے. اللہ قبول کرے تو ضرور چلیں گے. دیکھو اللہ قبول کرو, اللہ نکلنا آسان. اور بولو اللہ قبول کرو, اللہ نکلنا آسان. بولو کے ساتھ اور ارادے کرو, ترتیب بنائیں گے, مشورہ کرو گھر میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے. اس طرح ہمارے سامنے تقاضا ہے, مشورہ کر کے نکلیں گے انشاءاللہ. بولو کے ساتھ بولو ساتھی اور نیتیں کرنا ہمیں اللہ پار لگانے والے ہیں. معاشرہ طرح تشکیل کر بھی پورا جان پورا مال لگانے کے لیے بولو کون تیار ہے. دیہات میں قدرت میں تیار ہو, کھڑا ہو جائے, اس کی جماعت بنے. ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جانا, بولے بھائی تمہیں کیا ہے فلاں مسجد کو جا کر قیام کرو. وہ ساتھی ایک مسجد دوسری مسجد کو جانا. اس زمانے میں 25 میں سے 4 ہمیں ٹکٹ تھی, گئے رات میں قیام کرے, صبح اس ساتھی کا انتقال ہو جائے. لیکن نیت کہتے بولو پورا جان پورا مال لگانے کی, لیکن لگے کہتے اسے غسل دینے کے لیے تخت پر لیٹا گیا تو 8 گھنٹے جیب سے نکلے, 12 نے 1 روپیہ بھی مکمل نہیں. نہلا گیا, کفن پہنا گیا, نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا. واپس سے سارے ساتھی کو مخاطب کر جی نے کہا کہ دیکھو کل کو قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک کہیں گے پورا جان مال لگانے والے صدیق اکبر کہاں ہیں, تو اس کا حشر میں صدیق ابوبکر کے ساتھ ہوگا. نیت تو کرو کم از کم, اللہ پاک لگائیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ ارادہ کرو ہمت کر کے ساتھ.
کریں گے بھی انشاءاللہ. ابھی ہمارے سامنے وقت ہے, ابھی بھی انشاءاللہ خوب محنتیں کریں گے تھائی جی کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ. ذرا اور وقت بڑھا کر ماشاءاللہ, اور ساتھی ماشاءاللہ بہت سارے دن بھر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. ذرا اپنے وقت فارغ کر کے انشاءاللہ خوب محنتیں کریں گے. جماعت میں ہمارے بڑے جتنے ہمارے ساتھ آئے امید لگے اس سے زیادہ انشاءاللہ محنت کر کے جماعتیں نکالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صرف تو جماعت کے بڑوں کام سے مدینہ سے. اور بتاؤ اور بتاؤ سر. ہر مسجد سے تو نکلنا ہے جس سے روزہ ہمارے ہفتے طے کرنا ہے, فلاں فلاں ہفتے میں ہمارا جانا ہے. اور بتاؤ کون سی مسجد؟ انصار ہے, فردوس ہے, قبا ہے, توحید ہے, نورانی ہے, فردوس سے ایک جماعت. اور بتاؤ الہی ہے, الہی سے پچھلے ہفتے بننا تھا جماعت, لیکن آگے پیچھے ہوگی. سب سے محنت کر انشاءاللہ جماعت بن جاتی. نہیں الہی والے یہ ہمارا ہفتے والی اجتماع ہر مسجد اور فکر کے ساتھیوں کا جوڑ ہوتا ہے. اس میں تو ہماری پوری مسجد اور فکر کو لانا ہوتا ہے. اے اللہ معاف کرو, ہماری حالت یہ ہوگی کہ ایک مسجد سے ایک دو ساتھی پہنچنا ہوتا ہے. انٹری کر دلتا ہے, چلو بھی ہمارا حال ایسا نہیں. اپنی پوری مسجد اور فکر کو لانا سے جوڑ کے پھر کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ بڑے بارہ ہمارے بڑے زور دیتے ہیں کہ مقامی 5 کام ہے. اپنی مسجد کیا ہے, مسجد اور گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ. میری تعلیم نہ ہو بھائی, آپ کے گھر میں تعلیم ہوئے, ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ میری مسجد پر پڑھی لکھی ہے, گھر کے اندر تعلیم چاہیے. نہیں, آپ کی تعلیم ہو رہی کیا, یہ اصل بات ہے. میری موجودگی کے اندر میرے گھر کے اندر تعلیم ہو, یہ میری تعلیم ہے. سمجھ میں آ رہی. اب ہمیں کام کرتے میں ایسے کسی آدمی کے گھر کی تعلیم میں دی ایک وقت نکالے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت یہ پورے فرد افراد ہمارے گھر کے اندر موجود ہو تو سب میں ہم تعلیم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مسجد اور گھر کی تعلیم پابندی سے اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بنے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں میں جینا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتے رہتا ہوں. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہمارے کلہ والے پڑوس میں چلے گئے. وہ بتا رہے تھے ہم ایک مرتبہ گشت میں جا رہے تھے, چند بچے کھیل رہے تھے. کھیلتے ہوئے بچوں سے ہم گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کیا. ظاہری بات ہے بچوں کو سلام کرو تو جماعت جا رہے دیکھ لے کو قریب آ جاتی, جماعت ہو رہی, چلو بھی ملیں گے. لیکن وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. حضرت بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کھیل بھی نہیں چھوڑے, کھیل رہے بچے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بولے بڑے عجیب بچے کھیل بھی نہیں چھوڑے, جواب بھی دے رہے, ذرا امتحان نہیں ہے. چلو اب 2-4 آپس میں بھائی بہن کھیل رہے تھے. دیکھو گھروں میں تعلیم ہوئی تو نتیجے ایسے نکلتے. اب جا کے پوچھے بیٹا تمہارے میں سے بڑا کون ہے. اب ہمیں ظاہر بات ہے 2-4 بھائی بیٹھے ہو, کون کی پوچھے بھائی تمہارے میں سے بڑا کون ہے, تو فوراً حضرت میں بڑا, انہوں میرے سے چھوٹے, ان سے چھوٹے, ان سے ایسا بولیں گے. حضرت پوچھے بھائی تمہارے میں سے بڑا کون, کھیل نہیں چھوڑے, کھیلنے کو نہیں. بولے حضرت بڑے تو سب سے اللہ ہیں پر یہ مجھ سے چھوٹا ہے. بڑے تو سب سے کون ہے, اللہ ہے, پر یہ مجھ سے چھوٹا ہے. گھروں میں تعلیم ہوگی نتیجے ایسے نکلے. ورنہ میرے دوستوں بولے گھر میں ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتی ہے. وہاں فرید صاحب بولے ہمارے گھروں میں اگر تعلیم نہیں ہوگی تو گھر کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے گھر ہو جائیں گے. بولے کیا ہوا, کش میں جا رہے تھے, بوڑھے میاں باہر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ان سے بولے حضرت آپ باہر بیٹھ کر پڑھی, گھر میں بیٹھ کر پڑھو. نہیں, بچوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان کا سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے. ہم گھر میں ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتے ہیں. ابھی کیا ہوا, گھروں میں تعلیم نہیں. اس کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ اپنی گھر کی اور مسجد کی تعلیم پابندی کے ساتھ. اور دوسرا روزانہ کی فکریں, اللہ معاف فرمائے ہماری جو روزانہ کی فکریں ہیں اگر ان فکروں کو عالم ممالک میں بانٹ دیا جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. ایسی فکریں ہوتی کیا, لیکن وہ فکریں فکروں میں رہ گئی, کام میں تبدیل نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی, جو فکریں ہمارے اندر ہو رہی ہے وہ فکریں ہی رہ گئی ہیں, لیکن ابھی تک وہ کام میں تبدیل, وہ محنت میں نہیں آ رہی ہے. بس ہمارا روزانہ ہماری فکریں کیا فکر, ہمارا اکثر ہوتا کبھی کبھار. وہاں اکبر صاحب بولے ایک ساتھی کو, اکثر ساتھی انفرادی وہ سنا رہے تھے. حضرت بولے کل کیا ہوگا, کل انفرادی, کل کیا ہوگا, کل انفرادی. ایک ساتھی پوچھے تھے کل تمہیں کیا کوئی انفرادی ہوتے ہیں کیا, میں نے معلوم نہیں سب کو انفرادی دیکھے, میں بھی انفرادی بلا بولے, سب انفرادی دیکھے میں بھی انفرادی بولا نہیں. اور ہم تھوڑا جو محنت ہمارے بڑے چاہیے اس پر آئے. اب ایسا حال ہو گیا ہمارا, ہماری صرف فکر ہوگی, محنت نہیں. حضرت امام علی صاحب بتا رہے تھے ہماری مسجد اور فکر کا حال تو یہ ہو گیا, جو ہماری مسجد اور فکر کا فیصل بن رہا ہے, امیر بن رہا ہے, اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک کا امیر ہے, روزانہ جائزہ لے رہا ہے. کل کیا ہوا, کل کیا ہوا, کل کیا ہوا, کل میں میری کیا بھی نہیں کر. روزانہ محنت فکر لے رہا ہے. ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کا امیر ہے, لیکن امیر کا 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا. ہمارا یہ حال ہو گیا.
اس لیے ہم تھوڑا محنتوں پر ہے روزانہ ترتیب بنا کر آخر دیکھا کم از کم ترتیب کے ساتھ 2.5 گھنٹہ تو لگائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ روزانہ کی فکروں کے ساتھ روزانہ کی ملاقات اور اپنی مسجد کا پابندی سے گشت لگانا ہے. بعض لوگ فرما رہے تھے کہ گشت والا دن ہدایت والا دن ہے اور جس ساتھی کا یہ یقین ہے کہ گشت والا دن ہدایت والا دن ہے تو زندگی میں کبھی اس کا گشت نہیں چکتا کیونکہ ہدایت کا تو وہ خود بھی محتاج ہے. تو کریں گے انشاءاللہ اپنا پابندی کے ساتھ گشت کرنا اور جیسے مشورے صاحب کے توجہ پڑوس پسند رہے پابندی سے دوسرا گشت کرنا اور خوب ستائیں بھی دنیا اور آخرت. دیکھو دین کے اندر سنیاسی پن جوگی پن رہبانیت نہیں ہے. سب چھوڑ دو تو تسبیح پکڑ کر مسجد میں بیٹھو نہیں. اپنے کام دھندے کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے حلال روزی کماتے ہوئے دین کی مدد کرنا ہے. 3 دن اللہ کے راستے میں اپنی خود کی جماعت بنا کر یہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت جی سے بتا کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کے ساتھ کہے مقامی 5 کام میں لگے رہنا ہے مضبوطی سے. تو اور کیا کروں تو حضرت بولے 2 کام کرو. ایک اپنا ہفتے والی مشورہ, دوسرا ہفتے والی استعمال. محمد صاحب فاروق فرماتے تھے اصل میں جو ساتھی توش بسترے کے ساتھ پہنچا وہاں رات میں قیام کیا, بات ہوئی رات میں قیام کیا, صبح کر اللہ سے مانگ کر پھر ارشاد پڑھ کر اپنے مقام کو پہنچا. وہ دعوت و تبلیغ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا. اب حساب والے تو ہمیں پڑھ کو ایسا دیکھ لیتے ہیں سبھی دیکھیے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ شب گزاری کام ہمارے مسجدوں میں شروع کریں. اس کے اندر سے ایک بڑی نورانیت پیدا ہوتی ہے. رات کو مٹ کر مانگنے سے پتہ نہیں ہم کس کے رونے سے کن علاقوں کو اللہ کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سے مجھے غلطی ہے اللہ پر مدرشی پر اللهم لك الحمد والشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اننا كنا من الظالمين. يا رب الاولين يا رب الاخرين ويا ذا القوة المتين يا رحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا منان يا منان يا حي يا قيوم يا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ ہم سے گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر انجانے میں جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے بھی بڑی ضرورت کے ساتھ کرتے رہے کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. اے اللہ جی معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. ہمیں آزاد دے کر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اگر معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. آپ اگر معاف کر دیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیوں معاف کیا. پھر اللہ ہمیں آزاد دے کر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ اگر یہ امت رسوا ہوگی, ذلیل ہو گئی, پھر اللہ اس امت کی رسوائی آپ کے نبی کو برداشت نہ ہوگی. پھر اللہ آپ کو آپ کے نبی کے آنکھوں کی مبارک آنسوؤں کا واسطہ ہم اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے, اس امت کے حال پر رحم فرما دے. زندگی کا بہت سارا حصہ غفلت میں گزر گیا ہے. جانتے تھے کہ غلطی ہے, گناہ ہے, پھر بھی جاتے رہے, آتے رہے. مولا کریم معاف فرما دے. بہت سارا زندگی کا حصہ غفلت میں گزر گیا. اللہ جی باقی زندگی تو آپ کے حکم پر, آپ کے نبی کے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اللہ ہمارے دونوں ضلعوں سے ایک تاریخ ہمارے بڑوں نے طے کی ہے. آنے والے آگے 17-18 کو پورے دونوں ضلعوں کا اللہ مصیبت کا زور دینے والا ہے. اللہ اس میں ہمیں خوب جان توڑ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. تھکا دینے والی محنت ہم کر سکے اس توفیق عطا فرما. ہمارے اندر بلا دینے والی فکریں پیدا فرما. یا اللہ ہم سے بڑا ہم سے سب سے بڑا جرم تو یہ ہوا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کا دین جڑتا رہا, دین مٹتا رہا. ہم دنیا کو سوارنے میں پڑے رہے, ایسے پڑے رہے جیسے مر کے آپ کے سامنے آ کر کھڑے نہیں ہونا ہے. کہ اللہ ہماری غفلت کو دور فرما, غفلت کو دور فرما. موت کے آخری سانس تک اللہ اس محنت میں لگے, بصیرت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا دل بچے کی طرح نادان ہے, جدھر دیکھتا ہے ادھر چلے جاتا ہے. پھر اللہ ہمارے دل کی ہم تو آپ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جی ہمارے دل کے رخ آپ کی طرف بھیج دیجیے, آپ کی طرف بھیج دیجیے, آپ کا بنا لیجیے, آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ آپ کا بننے کے بعد غیر کا بننے سے بچا لیجیے. پھر اللہ کہنے والا محتاج ہوتا ہے, سننے والے بھی محتاج ہوتے ہیں. کہ اللہ سننے والوں میں کوئی ایک تیرا کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہنے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. میری اس مجمع کی بلکہ پورے مسلمان کی مغفرت فرما. ہماری دعا کو اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کر اور ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ.
بس ساتھ میں چلیں.